وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو بخوبی علم ہے، ہماری مسجد زکیت میں ایک سلسلہ وار دروس آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ گزشتہ 1 سال سے جاری و ساری ہے۔ مختلف موضوعات پہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی، توحید، رسالت، شفاعت، اور پھر آج آ کے ہم سماجی تعلقات میں پہنچے ہیں۔ اور گزشتہ جمعے آپ کے سامنے محمود صاحب نے والدین کے حقوق کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ میرا بھی آج کا موضوع اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ عزیزان من، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بیت اللہ کو تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ صرف دیکھتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور دوسرا، اپنے بوڑھے والدین کو ان پہ شفقت بھری نگاہ سے دیکھنا، محبت سے دیکھنا، ایک تعظیم اور تکریم سے دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث مبارک صلوات ربی وسلام علیہ میں والدین کے حقوق کو انتہائی عجیب طریقے سے دہرایا ہے۔ یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں تو اور بھی احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سود کے معاملات ہیں، باقی سماجی تعلقات میں ہیں، لیکن جب والدین کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی عجیب اور انتہائی پروفاؤنڈ، انتہائی جامع انداز سے، یعنی کہ اگر آپ تفسیر نہیں بھی پڑھتے، صرف روانی میں بھی پڑھتے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کو کس طرح بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ خدا کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہاں والدین کا ذکر کیا۔ اور میں جب یہ مطالعہ کر رہا تھا تو یہ چیزیں چونکہ بار بار آ رہی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ کا جو تعلق، اللہ کے ساتھ جو اللہ کا تعلق، اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا، وہ والدین کا بھی نہیں کر سکتا، اور جو والدین کا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں؟ اللہ کہتا ہے نا کہ جو مخلوق کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے، یہ وائس ورثہ چلتا ہے۔ اور قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے مختلف صیغے استعمال کیے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نرمی کا رویہ کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ اللہ جب قرآن میں کسی چیز کا کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ 3 صیغے یوز کرتا ہے۔ ایک امر ہے، امر کیا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنکَرِ، ایک جنرل آرڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مومنو یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ اب جب حکم ہے نا، حکم میں جو تاکیدی پہلو ہے وہ اتنا قوی نہیں ہوتا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، میں کسی کو کوئی کام کہتا ہوں کہ یار میں تمہیں حکم دیتا ہوں میرا یہ کام کرو، تو وہ آدمی مجھ سے کاؤنٹر آرگیو کر سکتا ہے کہ یار یہ کام اس وقت فیزیبل نہیں ہے، ہم یہ کل کر سکتے ہیں، پرسوں کر سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے حالات کے ضمن میں آ کے اس کے انداز سے آ کے تو اس حکم کو مؤخر کیا جائے۔ جیسے دیکھیں، جیسے حرام ہے، حرام کھانا حرام ہے، لیکن جب جان پہ بنی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالتا ہے۔ ہاں، اب چونکہ جان پہ بنی ہے تو تم یہ کام کر سکتے ہو، حکم ہے، لیکن چونکہ تقاضا ایسا ہے کہ اس کو وقتی طور پر توڑنا پڑتا ہے، تو اس میں اتنا تاکیدی نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے لفظ قضاء کا۔ یہ قضاء کا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ ٹاپ آرڈر ہے، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ جیسے دونوں فریقین کے دلائل سنے
اور ان کو پورا ٹٹولا بیک اینڈ فورتھ اپیلیں ہوئی، اور فائنل ورڈکٹ، جو فائنل ورڈکٹ ہے اس کے بعد اپیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو لفظ استعمال ہوتا ہے قضا کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ قطعی حتمی فیصلہ کر دیا ہے، یہ فیصلہ طے کر دیا ہے کہ تو میری عبادت کر، میرے سوا کسی کو شرک نہ کر، اور اپنے والدین کے ساتھ احساس کا معاملہ فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا صیغہ استعمال کیا، اور یہ وہ صیغہ ہے، اتنی بڑی بات صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ دیکھو میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں کہ جیسے ایک نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سود سے بچو، شراب سے بچو، یہ کام کرو، لیکن والدین کی جب بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف صیغوں سے سمجھا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 مقامات پر وصیت کا ذکر کیا، وصیہ کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات ہوگی امر، دوسری ذکر کیا قضا، تیسرا اللہ نے کہا کہ وصیت۔ اچھا جب اللہ نے وصیت کا ذکر کیا تو اللہ نے مومنین سے نہیں کیا، اللہ نے وصیت کا ذکر کل کائنات سے کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ میں تمہیں والدین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ڈپارٹنگ ایڈوائس ہوتی ہے۔ کوئی شخص جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو آخری لمحات میں جو کی ہوئی وصیت ہوتی ہے کہ اس پہ عمل کرنا عین فرض ہوتا ہے، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا، چونکہ اس کی آخری زندگی بنی ہے۔ اب چونکہ اللہ تو ہے ہی ہے، اللہ تو قیوم ہے، لیکن اللہ ہمیں ہماری زبان میں سمجھا رہا ہے کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں والدین کے حوالے سے وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے والدین سے احسان کا معاملہ فرمانا۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ میں تمہیں اس میں بھی ذکر کیا کہ میں وصیت کرتا ہوں والدین کے معاملے میں وہ کس طرح تکلیف پر تکلیف اٹھا کے تمہاری پرورش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ، تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اپنے والدین سے حسن کا معاملہ کرو، یہ میری تمہارے لیے وصیت ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے 3 صیغوں سے سمجھایا، اور سمجھایا بھی اپنے بعد ہے۔ پہلی بات کی امر کی، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، دوسری بات قضا، یہ رب کا فیصلہ ہے، تیسری بات وصیت ہے کہ احسان کرو۔ اب یہ جو لفظ احسان ہے نا، یہ بڑا عجیب لفظ ہے۔ مطلب احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب بات کر رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ احسان کیا ہے؟ دیکھیں جب کسی اپنے آپ امپلائی کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کر کے لاؤ، تو آپ اس کی ڈیلیجنس سے، اس کی محنت سے، اس کی جد و جہد سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یار اس نے جو یہ میرا کام کیا ہے یہ کس درجے پہ کیا۔ آپ اس کو اس پرفارمنس کی بیس پہ آپ اس کی گریڈنگ کرتے ہیں، یار یہ گڈ ہے، یا یہ بیٹر ہے، یا یہ بیسٹ ہے۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے جس کو ایکسیلنسی بولتے ہیں کہ یار یہ ایکسیلنٹ ہے، یہ درجہ احسان ہے۔ اچھا درجہ احسان کا سب سے خوبصورت ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں بتایا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ایمان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، فرشتوں پر۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلوات ربہ وسلم علیہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز رکھنا، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے احکامات کو بجا لانا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تیسرا سیدنا جبریل جو انسانی شکل میں ہم کلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور کتنا خوبصورت جواب ہے، کہتے احسان یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کر رہا ہو تو وہ اس طرح کرے کہ جیسے وہ اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو، نہ تو کم سے کم اللہ تو اسے دیکھ ہی رہا ہوتا۔ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، وہ حق و باطل کے درمیان اتنی قوی دیوار تھے، ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ عمر کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جیسے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو، اتنے کلین فیصلے،
اتنے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ جب والدین سے کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے والدین سے کوئی بھی معاملہ کرو تو آپ اس طرح کرو کہ جیسے آپ کا ماسٹر، آپ کا بڑا بوس، آپ کا رب، خالق کائنات، دی لارڈ آف دا ہیون اینڈ ارتھ، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب بندے کو پتہ لگتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے عمل میں ایک نفاذ پیدا ہوتا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے صرف نہیں، اب ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک آدمی سرویلنس کیمرہ کے اندر کام کر رہا ہو سکتا ہے وہ خوف سے کام کر رہا ہو، نہ اللہ نے بولا احسان ہے، محبت سے کرنا ہے، نرمی سے کرنا ہے، تکریم سے کرنا ہے، اور میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ احسان یوز کیا. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، یہ قرآن میں احسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مومنو تقوی کی روش اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پھر درجہ بدرجہ ترقی کرتے رہو. ثم اتقوا، آگے بڑھو، ثم اتقوا واحسنوا، درجہ بدرجہ ترقی کرتے 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 اس مقام پر پہنچ جاؤ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ وہ جو ایمان ہے وہ تمہارے دل میں اتر جائے اور وہ درجہ احسان کو پہنچ جائے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. اللہ نے قرآن میں بھی کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی اللہ کے احکامات درجہ بدرجہ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ بار کو ریز کرتا رہتا ہے، وہ پھر وہ سیڑھی چڑھتا رہتا ہے تقوی کی سیڑھی کرتے کرتے جب وہ درجہ احسان کو پہنچ جاتی ہے اللہ کہتا ہے یہ مطلوب ہے. اسی لیے والدین کے بارے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا اللہ کے حبیب نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے. پھر دوبارہ فرمایا ایک کسی دوسری نشست میں اللہ کے حبیب برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. یہ ساری آپ نے قرآن اور حدیث میں احسان اس کا دیکھا. اس کا یہ جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب بندے سے مخاطب ہے وہ کہتا ہے کہ والدین کے معاملے سے میں امر بھی کرتا ہوں، میں قضا بھی کرتا ہوں، میں وصیت بھی کرتا ہوں، اور وصیت کرتا ہوں اس انداز سے کرتا ہوں کہ تمہارا والدین کے ساتھ جو رویہ وہ درجہ احسان کو پہنچے. اسی لیے بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ لے کے حج کروایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کہ اللہ کے حبیب میں نے حق ادا کیا. نکلا تم نے ابھی تک کوئی حق نہیں ادا کیا، ایک رات کا تم حق ادا نہیں کر سکتے. بے عین ہی یہ بات والدین کے اوپر بھی ہے کہ والدین بھی جسے کہتے ہیں کہ ان کی جو زندگی کا رویہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یار جیسے وہ کل کو بیٹے تھے آج وہ والدین ہیں، تو آج جو والدین ہیں تو ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ جیسے ہماری آج اولاد ہے تو جو ہمارے والدین نے کیا تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ابھی دیکھو ہم اس پہ کنٹمپریری ایشوز پہ بات کرتے ہیں، چونکہ اگر ہم اپنے اس قرآن و حدیث کو آج کے ایشوز سے نہیں جوڑیں گے تو بات واضح ہو کے سامنے نہیں آئے گی. آج کے دور میں ایک عام ینگ لڑکا کیا کرتا ہے؟ پہلے 20 سے 25 سال والد اور والدہ کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد تو ایک 5-6 سال کی عمر تک تو وہ ویسے تو ساری زندگی مرہون منت ہی رہتا ہے، لیکن اس کے بعد کلی طور پر ہر حوالے سے والدین کے مرہون منت رہتا ہے. اب والد کیا کرتا ہے؟ والد پورا دن در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. یاد رکھیے گا جب والد بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی اپنی ساری فکر ختم ہو جاتی ہے. پوری فکر یہ بہت نیچرل ہے اولاد کے لیے ہو جاتی ہے. مزے کی بات اگر والد 70 سال کا بھی ہو وہ بھی سوچتا ہے یار میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بیٹوں کا کیا ہوگا. یہ محبت اللہ نے رکھی ہے، یہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے دلوں میں رکھی ہے. جب یہ بیٹا جب بڑا کہ 20 سال کی عمر میں ہوتا ہے، جب اس کی نوکری لگتی ہے تو پہلا تعلق اس کا ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ سیلف سفیشینٹ ہو گیا ہے. اس سے پہلے تک والدین اس کو کما کے لاتے تھے.
والد جیسے بھی کر کے قرضہ اٹھا کے تکلیف اٹھا کے بوس کی جھڑکیں سن کے ارباب کی جھڑکیں سن کے اتنے زیادہ جتن کرنے کے بعد جب وہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ اس نے بچے کو تعلیم بھی دے دیا, بچے کو جاب ہو گئی, پہلی بات اس نے والدین سے, جو والد ہے اس سے قطع تعلق, ماں سے بھی اس کا تعلق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایسے ہیں, خیر آج بھی ہمارے برصغیر پاک و ہند میں غالب اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو حالات بن رہے ہیں یہ بڑے خوفناک ہیں. والد سے تو ہو گئے, چونکہ والد سے تو ابھی اس کی فائنینس کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود کمانے لگا ہے, لیکن والدہ کی اس کو بھی ضرورت ہے. والدہ کیا کرے گی؟ والدہ اس کو کپڑے بھی دھو کے دے گی, اس کے گھر کا کھانا سب کچھ اس کے لیے کرے گی. اب کیا وہ 25 سال گزر گئے, اب اس کی شادی بھی ہوگی. اب کیا ہو گیا, اس کا اکثریت ایسے جو سیکولر ایجوکیشن کے پڑھے ہوئے ہیں, سوری ٹو سے, ان کا پہلا کیا ہوتا ہے, وہ وائف جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کا والدہ سے بھی تعلق تھوڑا کم ہو جاتا ہے. پہلے جو بیک اینڈ فورتھ روز کی بنیاد پہ باتیں ہوتی تھی, اب وہ ہفتہ, ایون کہ 2 ہفتے, مہینے چلی. میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں مہینہ ان کی بات نہیں ہوئی. یار ساری زندگی باپ کو استعمال کیا, ساری زندگی, اب جب ضرورت ختم ہو گئی تو اب تو کون میں کون. وقت گزرا تو گہری رفاقت بدل گئی, سورج ڈھلا تو سائے کی صورت بدل گئی. ایک مدت تک میں ان کی ضرورت رہا, پھر یوں ہوا ان کی ضرورت بدل گئی. آج بیٹے کی نوکری بھی ہو گئی ہے, شادی بھی ہو گئی ہے, اب والدین بھی بزرگی میں پہنچ چکے ہیں, بیٹا سائیڈ پہ ہو گیا. میں اس میں والدین سے بھی بڑا مؤدبانہ گزارش کروں گا. بس اوقات میں جب ممبر پہ کھڑا کے کوئی بات کرتا ہوں تو میں قطعاً بھی کسی درجہ حسن کو نہیں فائز ہوتا, بس چونکہ ایک نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصیحت کرتے رہا کرو, مومنوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, وہ سوچ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں والدین سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر بیٹے اگر سن نہیں رہے, کوئی نہ کوئی مشکل ہے, تو کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوگی نا. اور میں در سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے, کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوئی ہوگی نا. باپ سب سے بڑا تحفہ اپنی اولاد کو جو دیتا ہے, میں ممبر پہ کھڑا کے کہتا ہوں, نہ وہ کیمبرج کی ڈگریاں دیتا ہے, نہ وہ ہارورڈ کی ڈگریاں دیتا ہے, وہ سب سے بڑا تحفہ اپنی اولاد کو دیتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت. ساری زندگی اس کے لیے محنت کرتا ہے. لیکن ہمارا آج کا ابھی جو نیو بریڈ آف پیرنٹس ہے, جو ارلی 40s یا 30 کے بعد ہیں, وہ تو کوئی اتنے متاثر ہیں, ویسے اتنی جدیدیت سے متاثر ہیں کہ ہائیلی کوالیفائڈ. 5 سال بچے کی عمر نہیں ہوتی تو 3 سال وہ پری نرسری, کنڈرگارٹن, پتہ نہیں کیا وہ پڑھ کے آیا ہوتا ہے. کبھی ایک دن بھی ایسا گزرا ہو کہ بچوں کو کہا کہ آج آپ نے صرف اسلامی لباس پہن کے آنا ہے, آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ والدین کے سامنے کیسا معاملہ کرنا ہے, چونکہ اس وقت بن رہی ہوتی ہے. لیکن جدید تعلیم نے فیمنزم کے نام پہ پہلا کام یہ کیا ہے کہ سب سے کہا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں. اللہ کہ یہ سائنٹیفکلی بھی پروفن نہیں ہے, سب سے زیادہ حق قرآن نے وہ دیے ہیں, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلا کہ والد اور یعنی مرد اور عورت برابر ہیں. دوسرا کیا کیا کہ بھائی عورتوں کو جا کے پیرنٹس کے سامنے کھڑا کر دیا, جیسے کہ انتہائی فلتی سلوگن ہے, جیسے عام دنوں ہمارے چل رہا. تو میں ممبر پہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ ہے کہ نئی جدیدیت میں ان نے کیا کیا کہ انہوں نے اولاد کو اپنی والدین کے سامنے کھڑا کر دیا. ابھی والدین کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ کاروبار میں وہ اتنے الجھے ہوئے ہیں, معاشی تنگی اتنی زیادہ ہے, وہ مزاج دیکھ کے بات کرتے ہیں کہ یار بچہ پڑھ رہا ہے, کہیں مجھے الٹا سنائی نہ دے گی. یہ ایسا خطرناک معاملہ ہو گیا. حالانکہ اکثر پڑھے لکھے لوگوں کو بھی گریٹر گیم کا نہیں پتا کہ پوری دنیا میں اصل میں چل کیا رہا ہے, یہ فیمنزم کے نام پہ ہو کیا رہا ہے. آپ دیکھیں نا, ان کا اپنا فیملی انسٹیٹیوشن دیکھیے. قرآن میں عند الکبرا کا لفظ یہ ہے کہ جب والدین ہیں تو والدین کو اولڈ ہوم میں نہیں دینا, عند اپنے پاس رکھنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے, خدمت کر کے درجہ احسان کو پہنچنا. ایسے نہیں کہ اتنے متاثر ہوئے کہ فریاض افرنگ و دلاویزی افرنگ, فریاض شیرین و پرویزی افرنگ, عالم ہمہ ویرانہ از چنگیزی افرنگ, مامار حرم باز بے تعمیر جہاں خیز, از خواب گراں از خواب گراں خیز. اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ تیرا سارا فیملی انسٹیٹیوشن ویسے آتا ہے, تیری ساری زندگی
کیسے تو زندگی گزارے گا؟ تیرا میں وہ مرکز ہی یہی ہے. تو ویسٹ میں جا کے پڑھنے کو اپنا معیار سمجھتا ہے, تو وہاں کے رنگینیوں میں الجھا ہوا رہنا اس کو تو اپنا معیار سمجھتا ہے, حالانکہ تجھے نہیں پتا ان کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے. وہ تیری زندگی بھی برباد کریں گے, تیری آخرت بھی برباد کریں گے. خود اقبال نے یونیورسٹی آف میونک سے پی ایچ ڈی کی تھی. اقبال فرماتے خیرانہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال فرماتے میں نے بھی پی ایچ ڈی کی ہے, لیکن میں نے کبھی بھی اس جدیدیت سے متاثر نہیں ہوا. میری آنکھوں کے اندر مدینہ کے جو اس کی مٹی یا اس کا سرما تھا, میں نے کبھی بھی اس کو متاثر نہیں کیا. یاد رکھیے گا, یہ ایک انٹیلیجنٹ برین ہوتا ہے, ایک انٹیلیجنٹ برین ہوتا ہے کہ جس کو پتا ہے کہ ہم کو کون سی چیز لینی ہے. یہاں پہ کھڑا کے کہنے کا مطلب قطعاً بھی یہ نہیں ہے کہ میں ان کی جو انوویشن ہے اس کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہوں. آج ہم جو بھی استعمال کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر انوویشن وہیں سے, بلکہ ساری انوویشن انہیں کی ہیں. آپ چاہے آٹو موبائل دیکھ لیں, چاہے آپ ایئر کرافٹ دیکھ لیں, چاہے موبائل دیکھ لیں, موبائل کے اندر ایپس دیکھ لیں, یہ آڈیو سسٹم دیکھ لیں, یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو میڈیکل اکوپمنٹس ہیں, یہ ساری کی ساری ان کی ہی دریافت کی ہوئی ہے. قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ برے ہیں. دیکھو ایز این انٹیلیجنٹ آپ کو ان کی کون سی چیز لینی ہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ ان کی انوویشن ہے تو ہم فیملی انسٹیٹیوشن بھی ان کا لے لیں. چونکہ وہ اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں رکھے تو ہمیں بھی یہ ہے کہ چلو ہم بھی ان کو اولڈ ہے. تو یہ ہماری اپنی انٹیلیجنس پہ ہے, ہم نے کس چیز کو لینا اور کس چیز کو نہیں لینا. اور ایک بات یہاں پہ جو میں نے والدین کے بارے میں یہ بولا کہ کہیں نہ کہیں ان کی بھی ہے کہ بھائی ان کی وجہ سے بھی ان کا وقت پہ شاید ان نے محنت نہ کی ہوگی بچوں پہ, ان کی اسلامک تعلیم, اس کے باوجود بھی قرآن جب بات کرتا ہے تو انسان سے ذکر کرتا ہے. والد مشرک بھی ہو, یعنی اللہ معافی دے, لیکن والد اگر مشرک بھی ہو تو اللہ نے وصیت کی ہے انسان کے لیے, میں تجھے والد کے بارے میں, والدین کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. کہ یہ نہیں ہے کہ تو بولے کہ بھائی میرے والد جسے کہتے ہیں ان میں یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, اس لیے جو ہے نا میں ان کی خدمت نہیں کرتا. نہیں, اگر وہ مشرک بھی ہوں تو تجھے وصیت یہی ہے کہ تو ان سے احسان کا معاملہ فرما. اور قرآن اشکال کرتا ہے کہ جب تو ان سے بات کر تو اپنے کندھے کو جھکا کے رکھو اور نرمی سے بات کرو, کریم انداز سے بات کرو, میٹھی زبان سے بات کرو. اب جتنے لوگ معاشی تنگی کا شکار ہیں اس کا بہترین فارمولہ بھی یہی ہے. 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر میں برکت ہو اور آپ کے رزق میں برکت ہو تو آپ صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی کا سب سے اول حق والدین کا ہوتا ہے. یار 2 چیزیں انسان زندگی میں چاہتا ہے, ایک اس کی صحت اچھی ہو اور ایک اس کے رزق میں کشادگی تو معاشی تنگی نہ ہو. آپ صلہ رحمی کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ آپ کی ان دونوں چیزوں میں برکت ڈال دے گا. اور اسی طرح ایک آپ کو اور ایک واقعہ ہے جو ہم نے ایسے کلاس 5-6 میں جو پاکستانی کریکولم میں پڑھے ان کو آئیڈیا ہوگا. ایک زمانے تک تو میں یہ سمجھتا رہا یہ ایک صرف کہانی ہے سمجھانے کے لیے, لیکن یہ اتنا زبردست ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے. ہماری اس کہانی کا نام تھا غار کا پتھر. یہ تین لوگوں کی کہانی ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے. وہ کسی قافلہ ان 3 بندوں کا کہیں جا رہا تھا اور راستے میں شدید بارش ہوگی. اب وہ بارش اتنی تیز تھی کہ انہیں کسی قریب کے غار میں, کیو میں شیلٹر لینا پڑا. اب وہ اندر چلے گئے. لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ایک پہاڑ کا بڑا تودا آیا, ایک پہاڑ کا بڑا ایک وہ اب ٹکڑا آیا, ان کے غار کو بند کر دیا. اب ان تینوں کو اپنی موت نظر آ رہی تھی. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان تنگی میں ہے تو کس طرح اپنے عمل کا واسطہ دے کے نکل سکے. جیسا اللہ کہتا ہے نا کہ اے اللہ یہ غار بھی بند ہے, یہ سب کچھ بند ہے, اسی لیے کہتا ہے یار وہ میری ترتیب ہے. من حیث لا یحتسب, میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. تنگی سے نکلنے کا اللہ راستہ بتا رہا ہے. ان 3 بندوں نے پہلے نے کہا کہ یار ابھی تو ہمیں موت نظر آ رہی ہے, ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کو اپنے ایک عمل کا واسطہ دیتے ہیں, شاید اللہ ہم پہ رحم کرے. اس میں ایک آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ, یعنی آپس میں وہ بات کر رہے تھے
کہتے اے اللہ تو جیسے جانتا ہے میری ایک کزن تھی, مجھے وہ بہت محبوب تھی, لیکن میری اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہو رہا تھا, شادی نہیں ہو رہی تھی, وہ مجھے بھاؤ نہیں دے رہی تھی, وہ اتنا دیوانہ تھا. تو پھر کیا ہوا, کچھ وقت گزرنے کے بعد اس عورت کو بھی معلوم تھا, اس جگہ میں ایک ڈراؤٹ ہوا, ایک مطلب قحط سالی آئی, اس عورت کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, وہ اس کے گھر میں گئی, اس نے بولا کہ بھائی تم مجھے 100 دینار دے دو تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گا. خیر اللہ اس نے 100 دینار دیے تو اس نے کہا کہ بھائی تم اللہ سے ڈرو. وہ آدمی ایک دم پیچھے ہو گیا, اس نے 100 دینار بھی معاف کر دیا, اس نے کوئی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا. اللہ سے کہتا ہے اے اللہ اگر تجھے لگتا ہے وہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو مجھے اس تنگی سے نکال دے. غار کا پتھر تھوڑا سرک جاتا ہے. پھر دوسرا شخص ہے, وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے ایک شخص کو اپنے ہاں کام پہ رکھا ہوا تھا, ویج پہ, کسی وجہ سے وہ چلا گیا اور اس کی جو کمائی تھی, جو اس کی انکم تھی وہ میرے پاس تھی. میں نے وہ کیا کیا, میں نے اب وہ نہیں تھا تو اس کو میں نے کاروبار میں لگا دیا. اب کاروبار میں لگا دیا, اتنی ترقی ہوئی کہ اسی کا پیسہ استعمال کر کے اگر آج کی کرنسی میں اگر 100 ریال دیا تو آج وہ 5000 ریال ہو گیا. جب وہ کچھ ٹائم کے بعد واپس آیا تو اس نے بولا کہ بھائی اپنا سامان لے کے چلے جاؤ. اس نے بہت سا مال مویشی, اس نے بولا یار میں تو 2-3-4 بکریاں تھی. اس نے بولا نہیں یہ سب تیری ہیں, میں نے تیرے پیسے استعمال کر کے کمایا, تو سب لے جا. اے اللہ اگر تجھے میرا یہ کام پسند ہے کہ میں نے خیانت نہیں کی اور پھر تیری وجہ سے کہا تو مجھے تکلیف سے نکال دے. پتھر اور سرک جاتا ہے. تیسرا آدمی کیا بولتا ہے, یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. تیسرا آدمی کہتا ہے اے اللہ تجھے پتا ہے کہ میں جب رات کو گھر میں آتا ہوں تو میں دودھ کا پیالہ لے کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں, پھر اپنی بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں. تو ایک رات میں گھر میں دیر سے پہنچا تو میرے والدین سو گئے, میں ان کے سرانے کھڑا رہا اور پوری رات کھڑا رہا, اور لیکن میرے بچے رو کے سو گئے, لیکن میں نے اپنی اس پہ عمل نہیں کیا, اپنی سنت کو نہیں ترک کیا کہ جو میں اپنے والدین کے لیے ہر روز کرتا تھا. تو اگر تجھے میرا یہ کام پسند ہے تو مجھے اس تنگی سے اتار. پہاڑ کا پتھر سرکا اور بالکل غار اوپن ہو گیا. اتنی پروفاؤنڈ حدیث سے علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی تنگی میں ہیں, آپ والدین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. یہ اللہ کو پتہ ہے کہاں سے آپ کو تنگی سے نکالنا ہے. اور اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں, میرے پاس 2 سے 3 منٹ ہیں. یہ لاسٹ خطبے میں بھی آپ کے سامنے یہ محمود صاحب نے ایک حدیث رکھی تھی, میں بھی کیونکہ بہت پروفاؤنڈ حدیث ہے, حدیث کو کہنے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا, جبریل نے دعا کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اس لیے یہ اپنے آپ میں بہت بلند حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد کے ممبر پہ چڑھے. پہلے ممبر پہ چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں, پھر دوسرے ممبر پہ چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں, پھر تیسرے پہ چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں. خیر جب نشست برخاست ہوئی, سارے جب وائنڈ اپ ہوا سارا, تو صحابہ نے دریافت کیا اللہ کے حبیب صلوات ربی وسلام علیہ, آج آپ نے ایک عجیب معاملہ کیا ہے, غیر معمولی سا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے 3 دعائیں کی ہیں تو میں ان پہ آمین کہہ رہا تھا. پہلی دعا یہ تھی, جبریل دعا کرتا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی ہو. میں نے کہا آمین. دوسرا, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پہ میرا نام محمد صلوات ربی وسلم علیہ لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے. اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کو والدین بڑھاپے میں ملیں اور اس نے احسان کا معاملہ نہ کر کے ان کو راضی نہ کر کے اپنی جنت کو پکا نہ کیا ہو. تو یہ تیسرا جو ہے وہ اس کے آج کے موضوع سے اتنا قریب ہے کہ یہ وہ دعا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہا ہے. تو خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ ہر سلوشن جو معاشی تنگی ہے اس کا سب سے بڑا یہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, ان کے لیے دعا کی جائے, اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے. اگر وہ اویلیبل نہیں ہیں تو ان کے جو دوست ہیں, ان کے جو بھائی ہیں, ان سے صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے. چونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قضاء کا لفظ بھی یوز کرتا ہے, وصیت کا لفظ بھی یوز کرتا ہے. آج جن کے والدین حیات ہیں سب ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے
اور ان کو ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، بڑھاپے کی سختی سے ان کو محفوظ فرمائے، ایون ہم پہ بھی جب بڑھاپا آئے تو ہمیں بھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ آج وقت ہے، جن کے والدین حیات ہیں ان کی دعا لے لیں، ساری تکلیفوں کا حل ہے، ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، والدین کو کال کریں، یہ مت کہیں کہ میرے والدین کج خلق ہیں، غصے والے، وہ تمہارا باپ ہے، وہ عام نہیں ہے، 100,000 بزرگ مل جائے وہ باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا کے جتنے ولی مل جائیں۔ اس لیے والدین کی قدر کریں، ان کے حق میں دعا کریں، اور تاکہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ ہو، چونکہ آپ والدین کی خدمت کریں گے، کل کو آپ نے بڑا ہونا، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھاپے کی تنگیوں سے محفوظ رکھے گا۔ سب کے لیے دعا کریں، جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے ایمان میں روحانی بلندی عطا فرما، اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان سے بات کر سکیں، ہر روز ان کو کال کریں، بھلے 2 منٹ کی 3 منٹ کی۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اندر سے اتنے بدلے ہوئے ہیں، حالات ٹھیک ہوں گے، ہم سوچیں گے یار ہم نے ان دنوں ایسا کیا کیا ہے، یہی وجہ ہے۔ اور والدین کو اگر چھوڑ دیا، میں بڑا ڈھونڈا، مجھے حدیث کا کوئی ریفرنس تو نہیں مل سکا، یاد رکھیے گا 2 آدمی دنیا میں ذلیل ہوئے بنا نہیں مر سکتے، ایک جس نے ظلم کیا اور دوسرا والدین کا نافرمان، یہ دنیا میں سزا کاٹ کے جاتا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی تکلیف میں ہے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ والدین کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہے، کھل کے سامنے آ جائے گا۔ وقت پر کافی ہے، قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا میں تو کس کام کا۔ اقول قولی ھذا وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔